like, comment, share and subscribe. Ask Mufti Mustaqim Mewati. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعتکاف کے متعلق بہت سے سوالات آئے ہیں۔ ہمارے ایک عزیز حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب منڈھیتا میوات سے بھی سوالات آئے ہیں اور بہت سے لوگوں نے سوال کیے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ اعتکاف کے موٹے موٹے تمام مسائل حل کر دیے جائیں۔ تو سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ اعتکاف کی قسمیں کتنی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ، رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف، محلے کی مسجد میں محلے والوں میں سے کسی ایک کا بیٹھنا اعتکاف میں ضروری ہے۔ کوئی ایک بیٹھ گیا سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ کوئی ایک بھی محلے کی مسجد میں محلے کا آدمی اعتکاف کے لیے نہیں بیٹھا تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ یہ ہو گیا سنت مؤکدہ علی الکفایہ، رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف۔ دوسری قسم ہے اعتکاف کی اعتکاف واجب۔ کسی نے نظر مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 10 دن کا 20 دن کا اعتکاف کروں گا، اور وہ کام ہو گیا تو اب 10 دن کا 20 دن کا جتنے دن کی نظر مانی تھی اتنے دن کا اعتکاف کرنا واجب ہے۔ تیسری قسم ہے اعتکاف کی سنت، کہ کوئی بندہ مسجد میں آئے، جب بھی مسجد میں آئے یہ نیت کر لے کہ میں جتنی دیر مسجد میں رکوں گا، مسجد میں ٹھہروں گا، اتنی دیر میں اعتکاف کی حالت میں رہوں گا۔ یہ اعتکاف نفل اعتکاف ہے۔ تو اعتکاف کی 3 قسم ہو گئی۔ پہلا سوال حل ہو گیا جی۔ دوسرا سوال ہے کہ اعتکاف میں کون سی تاریخ میں بیٹھنا ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اعتکاف میں 20 رمضان کو، 20 رمضان المبارک کو عصر کے بعد مغرب کا وقت داخل ہونے سے پہلے بیٹھنا ہے۔ مسنون اعتکاف کے لیے 20 رمضان کو عصر کے بعد مغرب کا وقت داخل ہونے سے پہلے بیٹھنا ہے۔ جب تک عید کا چاند نہ دکھ جائے تب تک بیٹھے رہنا ہے۔ آپ کے 2 سوال حل ہو گئے۔ اچھا جی، آپ کا تیسرا سوال ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے کی دعا کیا ہے؟ تو اعتکاف میں بیٹھنے کی کوئی مخصوص دعا ثابت نہیں ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے کی کوئی مخصوص دعا ثابت نہیں ہے، البتہ یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے: بسم اللہ ونویت سنت الاعتکاف، بسم اللہ ونویت سنت الاعتکاف۔ آپ کے 3 سوالات حل ہو گئے۔ چوتھے سوال کہ اعتکاف جو معتکف ہے، جو اعتکاف میں بیٹھا ہے، کیا وہ غسل کر سکتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے عام غسل، ٹھنڈک کے لیے غسل، ایک ہوتا ہے غسل فرض، جنابت کا غسل۔ تو عام جو غسل ہے، ٹھنڈک کے لیے غسل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو فرض غسل ہو جاتا ہے، احتلام ہو جائے یا اور کسی وجہ سے غسل فرض ہو جائے، تو اس کی اجازت ہے جلد از جلد غسل کر کے آ جائے۔ ہاں، فقہائے کرام نے اتنی گنجائش دی ہے کہ کوئی بندہ استنجا کے لیے، قضاء حاجت کے لیے استنجا خانہ گیا، وہاں سے کیا ہے چند لوٹے اپنے اوپر بہا کے آ گیا، جلد از جلد اس کی گنجائش ہے۔ مستقل غسل کرنے کے لیے جانا اس کی گنجائش نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ کسی قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء یا استنجا خانہ یا غسل خانہ تشریف لے گئے تو فٹافٹ 2-3 لوٹے بہا کے آ گئے، اس کی گنجائش ہے، اس کے علاوہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا جی، 5واں سوال ہوتا ہے کہ کیا معتکف اعتکاف میں بیٹھنے والا فون پر بات چیت کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ معتکف اعتکاف میں بیٹھنے والا عام حالت میں فون پہ بات چیت نہیں کر سکتا، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ لیکن کوئی ضرورت کی بات ہو، وہ بات کرنے کی گنجائش ہے۔ اچھا جی، 6واں سوال پیدا ہوتا ہے معتکف کا بیڑی پینا۔ کیا معتکف اعتکاف میں بیٹھنے والا بیڑی سگریٹ وغیرہ پی سکتا ہے یا نہیں؟ تو عام حالت میں اسپیشل بیڑی پینے کے لیے باہر جانا اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اتنی گنجائش ہے کہ استنجا کے لیے تشریف لے جائے باہر تو آتے جاتے وقت بیڑی یا سگریٹ وغیرہ جلدی پی کے آ جائے۔ عام حالت میں مستقل بیڑی سگریٹ پینے کے لیے باہر جانا اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن سخت مجبوری ہو، اضطراری حالت ہو
کہ بیڑی پینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، پیٹ میں گیس بن سکتی ہے یا کوئی اور سخت مجبوری ہے، کسی پریشانی کا خدشہ ہے، بیماری کا خدشہ ہے، پھر اس کی گنجائش ہوگی جلد از جلد پی کے آ جائے۔ عام حالت میں بیڑی پینے کی گنجائش نہیں ہے، اجازت نہیں ہے مسجد سے باہر جانے کی۔ اچھا جی، 7واں سوال پیدا ہوتا ہے، کیا معتکف اذان و اقامت کہہ سکتا ہے یا نہیں؟ اسی طرح معتکف سحری کا اعلان یا نعت و نظم پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ معتکف اگر مؤذن ہے تو اذان و اقامت کہہ سکتا ہے مسجد کے اندر بھی، اگر مسجد سے باہر کمرہ ہے، اگر مؤذن ہے تو اذان کہنے کی اجازت ہے۔ لیکن دوسرا جو سوال ہے کہ کیا معتکف اعلان سحری کر سکتا ہے یا نہیں، اسی طرح نعت و نظم پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ تو معتکف کے لیے مسجد کے اندر رہتے ہوئے سحری کا اعلان کرنا جائز ہے، اس کی گنجائش ہے، اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح نعت و نظم پڑھنے کی بھی گنجائش ہے۔ لیکن اگر مؤذن خانہ یا جہاں مائک رکھا ہوا ہے وہ مسجد کے باہر حصے میں ہے تو وہاں جا کر اعلان کرنا یا نعت و نظم پڑھنا اس کی گنجائش نہیں ہے، اس کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مسجد کے اندر اذان و اقامت بھی کہی جا سکتی ہے، اعلان بھی کیا جا سکتا ہے، نعت و نظم بھی پڑھی جا سکتی ہے اعتکاف کی حالت میں۔ اچھا جی، 8واں سوال ہے کہ کیا اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے؟ اعتکاف جو معتکف ہوتا ہے اس کے لیے، اعتکاف کرنے والے کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایسے ہی نفلی اعتکاف کر رہا ہے اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن رمضان کے آخری عشرے کا جو اعتکاف کرتے ہیں یا واجب اعتکاف، ان دونوں کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی بغیر روزے رکھے اعتکاف کرتا ہے تو اس کا اعتکاف معتبر نہیں ہوگا۔ ہاں، نفلی اعتکاف کے لیے یہ گنجائش ہے کہ روزہ رکھے یا نہ رکھے، اس کی گنجائش ہے۔ اچھا جی، 8واں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جائے تو اعتکاف کی قضا کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف ٹوٹ جائے، جو مسنون اعتکاف ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا، اگر وہ ٹوٹ جائے تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرے، بعد میں پھر ایک دن رات کی روزے کے ساتھ قضا کرے، بعد میں ایک دن اور رات کی روزے کے ساتھ قضا کرے، رمضان میں یا رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اعتکاف کی قضا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو طریقہ یہ ہے کہ کسی دن غروب آفتاب سے پہلے، عصر کے بعد، مغرب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے اعتکاف کی نیت سے، رات کا قیام کرے، اگلے دن کا روزہ رکھے، پھر عصر کے بعد تک رہے، مغرب کا وقت داخل ہوتے ہی یا مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر واپس آ جائے، اعتکاف کی قضا ہو جائے گی۔ امید ہے کہ یہ تمام قیمتی مسائل آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اگر کوئی مسئلہ سمجھ نہ آئے یا کوئی ذہن میں کوئی مسئلہ آپ کے آئے تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے سوال کر سکتے ہیں۔ ہمارے چینل پر جتنے بھی مسائل بیان کیے جاتے ہیں، جتنے بھی مسائل بتائے جاتے ہیں، وہ تمام کے تمام الحمدللہ دلائل کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے کوئی بھی سوال کرنا ہے کمنٹ کے ذریعے سوال کر سکتے ہیں۔ جو یہ اعتکاف کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، ان کی دلائل کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں بخاری شریف، اسی طرح مسلم شریف، اسی طرح فتاوی ہندیہ، اسی طرح کنز الدقائق، اسی طرح کتاب المسائل، اسی طرح فتاوی رشیدیہ، اسی طرح فتاوی محمودیہ، اسی طرح فتاوی تاتارخانیہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل صالحہ کی توفیق و ہدایت نصیب فرمائے۔ لائک، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب آسک مفتی مستقیم میواتی۔